السلام علیکم. ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ایم آئی آڈیبل؟ جو بھی کلاس فیلوز ہیں انہیں پلیز کمیونیکیٹ کر دیں. کلاس لیٹ اسٹارٹ ہوئی ہے بٹ تھوڑی دیر ہم پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگ پلیز جوائن کر لیں جلدی جلدی سے، ٹھیک ہے؟ وی ہیو 15 to 20 minutes. تو جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پلیز کمیونیکیٹ کریں باقی کلاس فیلوز کو. چلیں جی، ٹھیک ہے. کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں جو ہے ہم کمیونٹی ہیلتھ نرس، کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی ڈیفینیشنز پڑھ چکے ہیں، آبجیکٹیوز پڑھ چکے ہیں کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ جو ہے وہ پرنسپل ڈسکس کیے تھے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے. جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے آبجیکٹیوز اور کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے جو ہمارے پرنسپلز ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ سب کو بہت اچھے سے ضرور یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اربن اینڈ رورل کمیونٹیز کے بارے میں ہم نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا. اربن کمیونٹی کے بارے میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اربن کمیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ بگ کمیونٹیز ہوتی ہیں، یعنی سٹی سائڈ پہ جو کمیونٹیز ہوتی ہیں جن کے تقریباً 2500 پیپل کسی کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہوں اگر، یعنی ایک پر اسکوائر یارڈ کے لحاظ سے جو ایریا ہوتا ہے اس کے اندر اگر 2500 پیپل یا اس سے زیادہ لوگ رہ رہے ہوں تو اسے ہم اربن کمیونٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو رورل کمیونٹیز ہوتی ہیں اگر 2500 پیپل پر اسکوائر مائل سے کم اگر وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، دے آر کالڈ رورل کمیونٹیز، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے ہیلتھ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، النیس پڑھا تھا، ویلنس پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کی تھی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں، ٹھیک ہے نا؟ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی آئی تھنک ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں تک چیزیں پڑھ چکے تھے. تب تک تھوڑے سے اور اسٹوڈنٹ جوائن کر لیں گے تو ہم اس کو آگے کنٹینیو کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ہم کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں جو ہے ہم نے تقریباً جو ہسٹوریکل جو ڈیولپمنٹ چل رہی تھی پہلے ہم نے انڈو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کو پڑھا. اس کے بعد بورے کمیونٹی، مجھے ایگزیکٹلی یاد آ گیا کہ ہم بورے کمیونٹی جو ہیلتھ سروے تھا اس کو ہم نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا. انڈو پاکستان میں جو پبلک ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ بورے کمیونٹی ڈیولپ کی گئی تھی جنہوں نے ہیلتھ سروے کیا تھا. ہیلتھ سروے کرنے کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں، کچھ آؤٹ کم ہمارے پاس رکھے تھے. وہ یہی تھے کہ ہیلتھ ایز بیسک ہیومن رائٹ، کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ جو ہے وہ ہر شخص کا، ہر ہیومن بینگ کا بیسک رائٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اور پریونٹیو امپورٹنس بورے کمیٹی تھی اس کے ہیلتھ سروے نے اس چیز پر فوکس کیا تھا کہ پریونشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کیوریٹو ٹریٹمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ انہوں نے امپورٹنس دینا شروع کی تھی پریونشن کو، ٹھیک ہے جی. اور ہیلتھ کیئر ایکسیسیبل، نیکسٹ جو پوائنٹ تھا بورے کمیونٹی کا وہ یہی تھا کہ ہیلتھ کیئر جو ہے تمام ہر ایک شخص کے لیے ہیلتھ کیئر ایکسیسیبل ہونا چاہیے، ہر شخص ہیلتھ کیئر کو اچھے سے ایکسیس کر سکے، ٹھیک ہے جی. اور کمیونٹی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. بورے کمیونٹی میں بھی یہی چیز کہی گئی تھی کہ جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ضروری ہے. کمیونٹی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی تو اس کے بغیر ہم کمیونٹی کے لیے کام نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ آف پرائمری اینڈ سیکنڈری یونٹ، اس کے علاوہ یہ چیز ڈسکس کی گئی تھی کہ جو پرائمری یا سیکنڈری یونٹس ہوتے ہیں
جو پرائمری اور سیکنڈری یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم پرائمری ٹرشری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر یونٹس کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے بورے کمیونٹی میں بھی اس چیز کو فوکس کیا گیا تھا کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر یونٹس کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. ہم پرائمری لیول پہ چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں، اور جیسے ہی پرائمری جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کو کسی بھی طرح سے ایک پیشنٹ کو ہم پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز میں ڈیل نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایک سیکنڈری یونٹ کا آپشن موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ بورے رپورٹ کو ہی ہم تھوڑا سا مزید پڑھ لیتے ہیں. 1947 جو کہ پاکستان اس وقت بن چکا تھا، 1947 سے 1951 میں دے اسٹارٹ وتھ 5 ایئر پلان. انہوں نے ایک 5 ایئر پلان بنایا. ٹھیک ہے. اوپننگ آف میڈیکل اینڈ نرسنگ اسکول. اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے میڈیکل کالجز اور نرسنگ اسکولز جو ہیں ان کو اسٹارٹ کیا. اس کے علاوہ لیبارٹری اور میڈیکیشن، لیبارٹری آف میڈیکیشنز یعنی میڈیکیشنز جو ڈفرینٹ میڈیکیشنز استعمال کی جاتی ہیں ان سے ریلیٹڈ لیب ٹیسٹ، جیسے ہم ڈفرینٹ ریزسٹنس ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اسٹارٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. 1958 میں ریوولوشنری یعنی نیو گورنمنٹ آف پاکستان focused as preventive health was linked with socio economic care. تقریباً 1958 میں ایک نیو ریوولوشن لایا گیا. ٹھیک ہے. نیو گورنمنٹ آف پاکستان انہوں نے فوکس کرنا شروع کیا پریونٹیو ہیلتھ کے اوپر. ایک نیو گورنمنٹ پاکستان کی جن کا یعنی ہیلتھ کی طرف فوکس تھا، انہوں نے پریونٹیو جو میجرز ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کے اوپر فوکس کرنا شروع کیا. انہوں نے کہ سوشو اکنامیکل جو کیئر ہے، سوشو اکنامیکل یعنی صرف اور صرف ہیلتھ کو انہوں نے یعنی ان کے سوشل اور لوگوں کے سوشل اور اکنامک اسٹیٹس دونوں چیزوں کے ساتھ لنک کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا. یعنی ہیلتھ کو سوشل اسٹیٹس اور اکنامک اسٹیٹس کے ساتھ لنکڈ کرنا شروع کیا کہ ایک شخص کا سوشل اسٹیٹس اچھا ہوگا، اس کی اکنامک کنڈیشن اچھی ہوگی، وہ کس قسم کے انوائرمنٹ میں رہتا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کریں گی. مینی ورٹیکل پروگرامز ایگزسٹرز. اس کے علاوہ اور بہت سارے ورٹیکل پروگرامز تھے جو کہ وہاں پہ ایگزسٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. ورٹیکل پروگرام کیا ہوتے ہیں بیٹا جی؟ ورٹیکل پروگرام ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو یعنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ تمام پروگرام ایگزسٹ کر رہے تھے. ورٹیکل پروگرام وہ پروگرام ہوتے ہیں جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزسٹ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی ایک اسٹیپ کو کراس کر کے دوسرا اسٹیپ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جس کا جو دل کرے جہاں سے دل کرے وہاں سے کام کرنا شروع کر دے. نہیں، ایسا نہیں تھا. ورٹیکل فارم میں بہت سارے پروگرام ایگزسٹ کر رہے تھے. ایک اسٹیپ پہ کام ہوگا، وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرے گا، دوسرے کو ہینڈ اوور کرے گا، دوسرے سے تیسرے کو ہینڈ اوور کیا جائے گا. اس طرح سے ورٹیکل پروگرام جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے تھے. ڈیولپمنٹ آف پبلک ہیلتھ پاکستان 1978 میں ہیلتھ فار آل کے نام سے، ہیلتھ فار آل 2000 کے نام سے ایک بیسک ہیلتھ سائنس کا پروگرام اسٹارٹ کیا گیا، جس کا فوکس پرائمری ہیلتھ کیئر تھی، رورل ہیلتھ کیئر تھی، جن کا فوکس یہ تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے پرائمری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہم نے ان کو کیئر پرووائڈ کرنی ہے. رورل ہیلتھ کیئر کے اوپر فوکس تھا، یعنی رورل، جیسے میں نے آپ کو بھی رورل کمیونٹیز کے بارے میں پڑھایا، اسی طرح سے رورل کمیونٹیز سے ریلیٹڈ بھی جو ہیلتھ کے پروگرامس تھے رورل کمیونٹیز سے ریلیٹڈ، رورل ہیلتھ کے بارے میں بھی رورل کمیونٹی سے یعنی رورل کمیونٹی کی جو ہیلتھ ہوگی اس کو فوکس کیا گیا. انکریز ہاریزونٹل پروگرام. اب یہاں پہ پہلے جس طرح سے ورٹیکل پروگرامز چل رہے تھے، یہاں پہ تھوڑا سا ہاریزونٹل پروگرام کو فوکس کرنا شروع کیا. ہاریزونٹل پروگرام کس قسم کے ہوتے تھے بیٹا؟ وہ یہ ہوتے تھے کہ ایک ہی لیول کے اوپر بہت سارے لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، یعنی صرف ایک پروگرام نہیں ہے، ڈفرینٹ ہیلتھ سے ریلیٹڈ پروگرام ہے، اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ یعنی وہ کوئی بھی ایک دوسرے سے سپیریئر یا انفیریئر، اس طرح کی سپیریورٹی انفیریورٹی کی چیزیں جو ہیں وہ ورٹیکل پروگرامز میں ہوتی ہیں، ہاریزونٹل پروگرامز میں نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے ڈفرینٹ جو پروگرامز اسٹارٹ کیے گئے تھے، ہاریزونٹل پروگرام جب اسٹارٹ کیے گئے تو ہاریزونٹل پروگرام میں یہ تھا کہ ہاریزونٹل پروگرام میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ یہ سپیریئر ہے، یہ انفیریئر ہے، اس طرح کی چیزیں بالکل بھی نہیں تھی. اور وہاں پہ ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر پروگرام بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ سب نے مل کر کام کرنا شروع کیا. یہاں پہ اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، جو اور چیزیں ہمیں دیکھنے میں آئیں، وہ اسکول ہیلتھ کے بارے میں تھی. اسکول لیول پہ جو ہے نا ہیلتھ کو شروع کیا گیا. بچوں اسکول میں جا کر بچوں کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ جو ہے ڈیزیزز سے ریلیٹڈ ایجوکیشن دی جانے لگی. ڈفرینٹ ڈیزیزز سے ہم کس طرح سے خود کو پریونٹ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا ہیلتھ پرووائڈ کرنا شروع کی گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹریننگ، ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی سی ٹریننگ، جیسے ہینڈ واشنگ ہو گئی، اور کفنگ اور اسنیزنگ کے وقت بچوں کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اسکول لیول پہ ہوتی ہیں
کالج لیول پہ جو ہے جیسے ایک لے مین کو ہم BLS ٹریننگ کرواتے ہیں، اس طرح کی ہائیجین سے ریلیٹڈ ٹریننگ ہو گئی، اس طرح کی جو ہے ڈفرینٹ ٹریننگ ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کرنا شروع کی۔ اس کے ساتھ اسی طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے تھیں، جو کہ برتھ سے ریلیٹڈ، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر اور رورل ہیلتھ کیئر میں آپ کو پتہ ہے کہ برتھ سے ریلیٹڈ جو ٹریننگز دی جاتی ہیں وہ اس کے اندر شامل تھیں، اور جو ہیلتھ کیئر ورکرز کو بیسیکلی دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی اپنی ٹریننگ، جیسے یہاں پہ نرسنگ کے پروفیشن سے ہم بات کرتے ہیں، نرسنگ سے ریلیٹڈ جن لوگوں کو جو بھی کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے، اس طریقے سے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کو بھی جو ہے ٹریننگ پرووائڈ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کمیونٹیز کے جو ایسینشیل فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، کمیونٹیز کے ایسینشیل فنکشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ کمیونٹیز ہم نے جس طرح سے کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں، ہر کمیونٹی کے کچھ ایسینشیل فنکشنز ہوتے ہیں، جس میں سب سے 5 امپورٹنٹ فنکشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ کمیونٹیز کے 5 ایسینشیل فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں فرسٹ فنکشن جو ہے وہ پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن آف آئٹمس۔ سیکنڈ فنکشن جو ہے دیٹ از سوشلائزیشن، اور تھرڈ فنکشن ہے ٹرانسمیشن آف کلچر، فورتھ فنکشن ہے پروویژن آف نارمس سوشل کنٹرولز، اینڈ ففتھ فنکشن ہے پروویژن آف میوچل ریسپیکٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو ان تمام فنکشنز کو جو ہے ہم ان تمام پانچوں فنکشنز کو ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے، بٹ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ کلاس میں، سوری آج آئی واز ناٹ فائن، آئی واز ان ER، اس لیے آپ کا لیکچر جو ہے وہ جسٹ ER سے ابھی میں آئی تھی اینڈ آئی جوائنڈ یو، سوری اگر آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم ویسٹ ہوا بیٹا جی، بٹ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں اس کو جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ آپ کی نیکسٹ ٹیچر جو ہیں وہ جو بھی ہیں نیکسٹ ٹیچر وہ آن لائن ہو گئے ہیں، دیٹس وائی آئی ہیو ٹو لیو۔ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ میں مارک کر لیتی ہوں 2 سے 3 منٹ میں، تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ہم فنکشنز کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔